وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ مجھے عادت ہے خاکی سے سننے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کا کوئی نظر رہے اور ہم تمہارے بطرف میں کوئی ساحل ہی نہیں، ہم تمہارے بطرف میں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کوئی رہنم منزل ہی نہیں. سرات آج اور آپ کی نہائی حقیقت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت نبی کے ناظر رحمت حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کرنے اور درود کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ علیک یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام. حضرات، آج ہم اور آپ جمعۃ الوداع میں اکٹھا ہیں، یعنی اس رمضان کا یہ آخری جمعہ کیا ہے؟ اس رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ. اب عشق و ایمان اور وفا کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں گے تو ہر وہ دل جو عشق و ایمان کی روشنی میں رابطہ ہو، اگر اس کے دل سے پوچھ دیا جائے کہ تم سے رمضان مبارک رخصت ہوا چاہتا ہے، تم سے رمضان مبارک رخصت ہونا چاہ رہا ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو، تو یقیناً اس کا دل روتا ہوا نظر آئے گا اور وہ جواب دے گا مولانا صاحب یقیناً دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا جو عظیم تحفہ دیا ہے، اگر اس ایک مہینے کے بجائے کئی ایک مہینے ہوتے تو شاید یہ میرے لیے اور میری آخرت کے لیے بہترین ضمانت بن جاتا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہی ایک مہینہ کچھ لوگوں کے لیے بارے گرا گزرا ہے، یہی ایک مہینہ کچھ لوگوں کے لیے عظیم تحفہ لے کر کے آیا ہے. یہی وہ ایک مہینہ ہے جس نے رحمت و مغفرت کے عظیم تحفے اکٹھا کیے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے اس رحمت کرم کی بارش سارے لوگوں نے نہایا ہے اور یقیناً نہانے کی آئندہ نہانے کی یقیناً وہ دعا بھی کرتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جن لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی ہے، جن لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی ہے، جن لوگوں نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تو ہر روز یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رمضان ہم سے جلد رخصت ہو جائے، رمضان ہم سے جلد رخصت ہو جائے. لیکن حضرات، میں آپ کو پورے ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ حضرات یقیناً عیدگاہ میں سب سے پہلے پہنچیں گے جو رمضان المبارک کی عزت کو نہیں سمجھا ہے، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، اس کی رفعت و بلندی کو نہیں سمجھا ہے، جس نے روزے نہیں رکھے ہیں، اور سب سے پہلے وہ عیدگاہ میں نظر آئے گا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو یقیناً وہ دن جس دن ہم دوبارہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے، یقیناً ان کا چہرہ چمکتا اور دمکتا نظر آئے گا، یقیناً ان کے چہرے پہ نورانیت چمکتی ہوئی نظر آئے گی. جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جن ان کے چہرے پہ یقیناً نورانیت چمکتی ہوئی نظر آئے گی، جنہوں نے رمضان کی عظمت کو سمجھا ہے، جنہوں نے رمضان کی رفعت کو سمجھا ہے، جس نے رمضان کی بلندی کو سمجھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ان کے چہرے پہ خوشیاں میسر ہوں گی، خوشیاں نظر آئیں گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً فریاد رس ہوں گے اور فریاد رسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پروردگار، اب دوبارہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے ہیں. پروردگار
ہمارے گاؤں اور محلے کے بچے یقیناً خوشیاں مناتے ہوئے ایک دوسرے کے درمیان اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر خوشیاں مناتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف پیش کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف بڑھیں گے اور عیدگاہ کی طرف اس لیے بڑھیں گے وہ بچے بھی کہیں گے میرے والدین نے روزے رکھے ہیں، میرے والدین نے خوشیاں منائے ہیں، میرے والدین نے میرے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیا ہے، میرے والدین نے کیا کیا ہے میرے لیے بہت اچھا کیا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ان لوگوں کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جنہیں دو روٹی کا انتظام نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے کا انتظام نہیں ہے، آخر ان کے لیے کیا ہوگا؟ آخر وہ خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ تو آئیے ہم پیغمبر سے پوچھنا چاہتے ہیں، اے پیغمبر، اے مصطفیٰ کریم، ذرا بتا تو دیجیے، یقیناً مالدار حضرات وہ اپنے مال کے ذریعے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھی روٹیاں کھا سکتے ہیں، اچھے تحفے اور تحائف پیش کر سکتے ہیں، سوئیاں کھا سکتے ہیں، لیکن وہ حضرات جن کے پاس روٹیوں کا انتظام نہیں ہے، سوئیوں کا انتظام نہیں ہے، دودھ کا انتظام نہیں ہے اور خوشیاں منانے کے لیے پیسے کا انتظام نہیں ہے، آخر وہ ہماری خوشیوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ ہماری خوشیوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ پیغمبر آخر الزمان یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اے میری امت کے لوگوں، کیا تم نے میرا فرمان نہیں دیکھا؟ تم نے میرے احکام کو نہیں دیکھا؟ تم نے میرے فرامین کو نہیں دیکھا؟ میں نے یہ حکم پہلے ہی عائد کر دیا ہے، میں نے یہ حکم پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہر وہ مالدار جو صاحب نصاب ہو چکا ہو، ہر وہ مالدار جس پر زکات واجب ہو چکی ہو، وہ سب سے پہلے عیدگاہ میں جانے سے پہلے اپنے زکات کو نکال دے، اپنے فطرات کو نکال دے اور اپنے خیرات کو نکال دے، اور جب وہ اپنے زکات، فطرات، صدقات، خیرات نکال دیں گے اور نکالیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ یقیناً ان لوگوں کے پاس جائے گا جن کے پاس روٹیوں کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس جائے گا جن کے پاس سوئیوں کا انتظام نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے پاس جائے گا جن کے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، وہ ان کے پاس جائے گا جو یقیناً کل دوبارہ کی نماز کے لیے یقیناً وہ آپ کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آپ نکالیں گے تب تو، آپ نکالیں گے اپنے غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے تب تو وہ غریب آپ کے ساتھ خوشیاں منا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا غریب نے پہلے ہی آج نہیں بلکہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے اس فرمان کو جاری کر دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے اگر تم مالک ہو، اتنا اگر تمہارے پاس ہے یا اگر اتنا نہیں ہے اور اتنے کے برابر اگر تمہارے پاس کیا ہے پیسے موجود ہیں، سال بھر کھانے کے بعد اتنے پیسے تمہارے پاس موجود ہیں، تو کیا کرو؟ اب تم اس کی زکات کیا کرو؟ اب اس کی زکات نکالو، یعنی 2.5 لاکھ، یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اب آپ 52.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہو سکتی ہو اس حساب سے اسے نکالیں۔ پھر فطرے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان کے نام سے 2 کلو 45 گرام گیہوں، اس کی جو قیمت ہو سکتی ہے، آپ جس انداز کا گیہوں کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس کی قیمت لگا کر کے آپ اس کا فطرہ ادا کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ شہر جو اعلان کرتے ہیں ہم اس کو اتفاق کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس یہ شہر ہوتے ہیں وہ جو اعلان کرتے ہیں، کتنا اعلان کیا گیا تھا؟ 60 روپے، تو گویا کہ 60 روپے فی آدمی یہ فطرہ نکالنا، اور زکات کا بھی مسئلہ ہم نے سمجھا کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو نظر میں رکھیے اور پھر دوبارہ کی نماز پڑھنا، چونکہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرات یہ چیز زکات، صدقات، فطرات اگر نہیں نکالتے تو ان کے روزے، ان کی عبادتیں، ان کی ریاستیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ بولیے نا، معلق یعنی لٹکی ہوئی رہ جاتی ہیں۔
تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی محنت کیا ہے؟ کوئی بھی انسان جب کسی کے وہاں مزدوری کرتا ہے تو کیا اس لیے مزدوری کرتا ہے؟ کیا مزدوری کر کے اپنی اجرت کو چھوڑ دیں؟ اپنی اجرت کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اپنی اجرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم نے جو مزدوری کیا ہے تو پروردگار سے ہم اس کی اجر ہمیں لینا ہے اور ہم لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جب لیں گے اور ان چیزوں کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ معلق رہ جائیں گی۔ تو ہمیں معلق نہیں رکھنا ہے بلکہ پروردگار کے حضور اسے پہنچانا ہے تاکہ پروردگار مصطفیٰ کریم، اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے، پروردگار راضی ہو جائے، مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیسے راضی ہوں گے؟ ان کے فرمان پہ عمل پیرا ہوں گے تب راضی ہوں گے۔ آپ یہ سادہ سی بات ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب باپ کی بات بیٹا مانتا ہو تو باپ اس سے بڑا خوش رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا، باپ اس بیٹے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر باپ کی بات اگر بیٹا نہ مانتا ہو تو باپ ہمیشہ ناراض رہے گا۔ یہ ایگزامپل دے رہا ہے۔ تو بس اسی انداز میں یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت میرا پروردگار ہے، مجھ کو پالنے والا پروردگار ہے۔ اگر ہم پروردگار کو ناراض کریں گے، پروردگار کے حکم کی فراہمی، ان کے حکم کی قبولی، ان کے حکم کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو یقیناً پروردگار ہم سے ناراض ہوگا، اور جب ناراض ہوگا تو پھر کوئی معاملہ نہیں۔ جب یہ کہا جا رہا ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مطلب، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مطلب، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اسلام اگر اللہ رب العزت کو خوش کرتا ہے تو مصطفیٰ کریم کو خوش کرے، اگر مصطفیٰ کریم کو خوش کرتا ہے تو صحابہ کرام کو خوش کرتا ہوگا، صحابہ کو خوش کرتا ہے تو اولیاء کرام کو خوش کرتا ہوگا، اور جب اولیاء کرام کو خوش کرتا ہے تو پھر انہیں خوش کرنا ہوگا، علماء کو خوش کرنا ہوگا۔ کیوں؟ علماء آپ سے اس نام پہ خوش ہوں گے کہ واقعی میں شریعت مطہرہ کی جتنی باتیں لوگوں میں بتائی جاتی ہے یہ سارے لوگ شریعت مطہرہ پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرمان کو مانتے ہیں، نبی کریم کی باتوں کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے علماء بھی آپ سے خوش ہوں گے، اولیاء کرام کی مقدس جماعت بھی خوش ہوگی، صحابہ بھی خوش ہوں گے، تو خود مصطفیٰ کریم خوش ہوں گے، اور جب مصطفیٰ کریم خوش ہو گئے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا جنت آپ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہ صرف اور صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت، یعنی اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو عبادت و ریاضت ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ فالتو مٹر گشتی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ فالتو لہو لہو کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وہاں کی رضا جوئی، وہ اپنی ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔